السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ قربانی کے جانور کتنے ہیں اور کون کون۔ تو اگر آپ غور کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، یعنی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور بہیمۃ الانعام یہ کل نر مادہ ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کون کون ہیں اور کتنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ثمانیۃ ازواج، یہ مویشی جانور کل 8 قسم کے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 دمبوں میں سے ہیں، بھیڑ میں سے ہیں نر اور مادہ، اور 2 بکریوں میں سے ہیں نر اور مادہ۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے پوچھو، مشرکوں سے پوچھو کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں اس کو۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلیل پیش کر کے یعنی دلیل کے ساتھ مجھے اس کا جواب دو کہ اللہ رب العالمین نے کن جانوروں کو حرام کیا ہے، کن جانوروں کو حلال کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے لوگوں سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے ماداؤں کو حرام کیا ہے یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے، ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو مشرکین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے طرف سے بہت ساری چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے جن چیزوں کو، ان کو وہ حرام قرار دیتے اپنے من سے، اپنی طرف سے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چوپایوں کو، جانوروں کو بھی وہ حرام قرار دیتے اپنی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت ایک دوسری آیت میں کی ہے، اسی پارے کے اندر، اسی صورت کے اندر۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں، ان جانوروں کے پیٹ میں، ان ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہو، خالصۃ لذکورنا، تو ہمارے ہم مردوں حضرات کے لیے صرف خالص ہے، یعنی اس کو صرف ہم مرد حضرات ہی کھا سکتے ہیں۔ محرم علی ازواجنا، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو، محرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس میں سب لوگ شریک ہیں، یعنی مرد اور عورتیں سب اس کو کھا سکتی ہیں۔ یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کو صرف ہم مرد حضرات ہی کھا سکتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، مرد اور عورتیں سب اس بچے کو کھا سکتے ہیں اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مشرکین لوگ، کافر لوگ جو اللہ کی طرف جھوٹی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں اپنے من سے، اپنی طرف سے، اور اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ان کو اس کی سزا دے گا۔
انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، دو اونٹوں میں سے نر اور مادہ، اور 2 گائیوں میں سے نر اور مادہ۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جانوروں کے بارے میں بھی ان سے پوچھئے، کافروں سے، مشرکوں سے، کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، بھلا بتلاؤ تو جب اللہ رب العالمین نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا، اس چیز کی تمہیں وصیت کی تھی جیسا تم کہہ رہے ہو، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ان اللہ میں سوال کر رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے پوچھئے، مشرکوں سے، کہ جیسا تم کہہ رہے ہو یہ چیز حلال ہے وہ حرام ہے، تو جب اللہ رب العالمین تمہارے کہنے کے حساب سے تمہیں حکم دے رہا تھا جیسا، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے، اللہ پر جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے، بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس ٹکڑے سے بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے من سے، اپنے طرف سے بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ظالم لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کریں، تو ایسے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں ظالم لوگ ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اگر آپ ان آیتوں میں غور کریں گے، ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، ان کی تفسیر پڑھیں گے، تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کے کل 8 جانور ہیں، نر اور مادہ ملا کر کے۔ وہ کون کون ہے دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا 8 ازواج، پہلے بیان کیا یہ 8 جوڑے ہیں، کل ملا کر کے 8 ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے، دمبوں میں سے نر اور مادہ، اور 2 بکریوں میں سے نر اور مادہ، 2 4 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 اونٹوں میں سے نر اور مادہ، 4 تو 6 ہو گئے، اور 2 گائیوں میں سے نر اور مادہ، 6 تو 8 ہو گئے۔ تو یہ کل 8 جانور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 8 جانوروں کا ذکر یہاں کیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ 8 ہیں جن کا ذکر یہاں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس لیے انہی جانوروں کو ہمیں قربان کرنا چاہیے۔ اب رہی بات بھینس کی، بہت سارے بھائی لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی بھی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے، بھینس کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو ان آیتوں کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے گنتی بھی بتا دی ہے کہ 8، اور سب کا نام لے کر کے گنا بھی دیا ہے، نر مادہ نر مادہ نر مادہ، پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو اگر آپ بھینس کو بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو 8 کے بجائے 9 ہو جائے گی گنتی، جو صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھینس کی قربانی کا دعویٰ کرتے کہ بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان آیتوں کے اندر کہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا بھینس کا کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر نہیں کیا اور دوسرے جانوروں کا اچھی طریقے سے ذکر کر دیا، تو پھر اس سے مضبوط اور بہترین دلیل کیا ہو سکتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ پوری وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان کی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں یا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں کہ کس بارے میں ہے، کس آیت میں ہے بھینس کا ذکر۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کس حدیث میں بھینس کا ذکر ہے کہ بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یا کسی نے بھینس کی قربانی کی ہو، تو ان کو دلیل پیش کرنی چاہیے جو بھینس کے قربانی کرنے کے قائل ہیں۔
تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آنے والے ایام میں، قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ہم سب کو زندہ رکھے اس دنیا کے اندر، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔